اسلامی تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں میں دین مبین کی دعوت و تبلیغ اور اشاعت اسلام میں صوفیہ کرام و اولیاء اعظام کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ یہ دلوں کے فاتح تھے اور آج بھی اہل ایمان کے قلب و ذہن اولیاء کرام کی محبت سے پرنور اور ان کے پیغام سے منور ہیں۔ بلا شبہ ان بزرگان دین رحمت اللہ نے کتاب و سنت کی روشنی میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو اپنے لیے نمونہ بنایا اور اسلام کی اعلیٰ تعلیمات اور اپنے پاکیزہ کردار کی قوت سے انتہائی بے مثال رفتار سے ہزارہ گم کردہ راہ انسانوں کو اسلام کی آغوش میں داخل کیا، جس کے لیے انہوں نے جگر سوز جد و جہد کی۔ یہ ایک ایسی تاریخ حقیقت ہے جو گردنوں کے جھکانے کے فن اور دلوں کو فتح کرنے کے فن میں واضح امتیاز کو نمایاں کرتی ہے۔ بلا شبہ اسلام کی آفاقی تعلیمات دلوں کے فتح کرنے کا فن رکھتی ہے۔ انہی برگزیدہ ترین ہستیوں میں ایک محبوب ہستی آسمان ولایت کے آفتاب، علم و معرفت کے تاجدار، سلطان طریقت، حجت العارفین، عالم ربانی، قطب زمانی، محبوب سبحانی، سلسلہ قادریہ کے بانی، سرتاج اولیاء حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کی ذات اقدس ہے۔ آپ رحمت اللہ کا اسم گرامی عبد القادر، کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ایران کے مشہور قصبے جیلان میں یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ کی والدہ ماجدہ ام الخیر حضرت فاطمہ بنت ابو عبداللہ الحسینی نہایت عابدہ زاہدہ خاتون تھی۔ آپ رحمت اللہ کے والد بزرگوار حضرت ابو صالح الحسنی المعروف جنگی دوست رحمت اللہ اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ آپ رحمت اللہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے ابتدائی تعلیم و تربیت گیلان میں حاصل کی۔ بعد ازاں تحصیل علم و معرفت کی غرض سے 18 برس کی عمر میں 488 ہجری میں بغداد میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت سے وقت وفات تک یہی شہر آپ کے علمی اور روحانی معمولات و سرگرمیوں کا خصوصی مرکز رہا۔ آپ نے اپنے وقت کے ممتاز علماء کرام، فقہا، مشائخ اعظام اور اکابرین امت سے علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کی۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ جامع علوم و فضائل تھے۔ تفسیر، فقہ، حدیث سمیت دیگر مروجہ علوم میں آپ کو دسترس حاصل تھی۔ بالخصوص تفسیر قرآن میں آپ رحمت اللہ کو جو مہارت و ملکہ تھا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد تقریباً 25 سال تک مجاہدات و ریاضات اور بزرگان دین سے قصب فیض میں مصروف رہے۔ جب علوم ظاہری و باطنی میں کامل ہو گئے تو اصلاح و تبلیغ کی طرف متوجہ ہوئے اور مسند شریعت اور مسند طریقت دونوں کو بیک وقت زینت بخشی۔ 521 ہجری میں درس و تدریس اور واعظ و نصیحت کا باقاعدہ آغاز کیا اور کچھ ہی عرصے میں آپ رحمت اللہ کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی۔ آپ کے علم و فضل، علم و معارف اور فصاحت و بلاغت کا چہار دانگ عالم میں اس قدر شہرا تھا کہ دور دور سے نہ صرف علماء و فضلاء بلکہ جنات، جن کی تعداد مجلس میں انسانوں سے بھی زیادہ ہوتی تھی، اور رجال الغیب بھی آپ کی مجلس میں آ کے علمی فوائد اور روحانی فیض حاصل کرتے۔ بقول مولانا رومی، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، یعنی کسی مرد کامل اولیاء اللہ کے پاس ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی مقبول عبادت سے بہتر ہے۔ آپ رحمت اللہ وقت کے علماء اور محدثین پر سبقت لے گئے۔ آپ رحمت اللہ کی قابلیت و صلاحیت اور علمی تفوق کا سکہ تمام عالم میں قائم ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ نے حکمت و دانائی کے چشمے اپنی زبان کے ذریعے جاری کیے اور ہر جگہ آپ کی شہرت ہو گئی۔ قطب وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ سردار الاولیاء تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے تمام اولیاء کرام کو آپ رحمت اللہ کا متی بنا دیا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ بے حد وجیح تھے۔ کثرت عبادت کی وجہ سے آپ رحمت اللہ کا بدن نحیف تھا، میانہ قد، کشادہ سینہ، لمبی گھنی چوڑی داڑھی، گندمی رنگ، نہایت شفیق، حق گو، پاکیزہ اوصاف، وسیع الاخلاق، نرم طبیعت، بلند آواز اور انتہائی نورانی چہرے کے حامل تھے۔ آپ کے ارشادات عالیہ بڑے پرمغز،
پر تاثیر اور انقلاب آفرین ہوتے۔ آپ رحمت اللہ کے کلام اور شخصیت میں ایک عجیب سی تاثیر اور جلال تھا کہ سننے اور دیکھنے والے کے دل میں رعب اور ہیبت پیدا ہو جاتی، اور بڑے سے بڑا منکر بھی آپ رحمت اللہ پر نظر ڈالتا تو مرعوب ہو جاتا تھا۔ آپ رحمت اللہ کی آواز میں ایک خوبی تھی کہ ہزاروں افراد کی مجلس میں دور و نزدیک سننے والوں کو آپ رحمت اللہ کی گفتگو بغیر کسی کمی و بیشی کے پوری طرح صاف سنائی دیتی۔ آپ کے مواعظ اور درس و تدریس صرف مسلمانوں کے لیے ہی مسحور کن نہیں تھے، بلکہ غیر مسلم بھی اس سے متاثر ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ بغداد کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ آپ رحمت اللہ کی تعلیمات سے متاثر ہوا۔ آپ رحمت اللہ کے دستے مبارک پر سچی توبہ کر کے ہدایت یافتہ بن گیا، اور کثیر تعداد میں مشرک، ملحد اور کافر توحید الہ سے آشنا اور دولت اسلام سے فیضیاب ہوئے۔ 5ویں صدی ہجری تک عالم اسلام میں انتظامی و سیاسی اور اخلاقی و فکری ضعف اور انحطاط اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ فتنہ، خلق قرآن، اعتزال، فلسفہ الحاد اور باطنیت کے فتنوں نے مسلمانوں کے اہل علم طبقے میں تشکیک الحاد اور عام لوگوں میں عملی بے راہ روی کے بیج بو دیے تھے۔ تاہم ایسے پرفتن اور معاشرتی بگاڑ، اخلاقی زوال اور دینی انحطاط کے دور میں 5ویں صدی ہجری کے آخر اور 6 صدی ہجری کے نصف اول میں تاریخ اسلام کی دو نہایت قابل فخر، جلیل القدر اور عظیم المرتبت شخصیات حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ بالترتیب بلند پایا مصلحین امت کے طور پر ابھرے۔ امام غزالی رحمت اللہ کی فکری تحریک سے اگرچہ تشکیک الحاد کے فتنے کا سد باب ہو گیا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے جمہور امت میں بے یقینی اور بے عملی کے روگ کے خاتمے اور واضح و نصیحت سے اصلاحی کام کو پوری طرح مؤثر بنایا، اور مسلمانوں کی معاشرتی و اخلاقی اصلاح اور احیاء دین کا عظیم فریضہ انجام دیا۔ وقت نے ثابت کیا کہ آپ کی تحریک سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور سلسلہ تبلیغ کی ہمہ جہت اور ہماگیر اثرات عظیم تحریکوں سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کی کرامات تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ آپ رحمت اللہ کی کرامتیں اور خرق عادات اتنے کثرت سے آپ رحمت اللہ سے ظاہر ہوئے کہ جن کا شمار کرنا مشکل ہے۔ آپ رحمت اللہ سے بچپن اور جوانی کے آغاز ہی سے کرامات کا ظہور شروع ہو گیا تھا، جس کا سلسلہ آپ رحمت اللہ کی وفات تک جاری رہا۔ شیخ علی بن بستی رحمت اللہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ اور شیخ حضرت امام عبداللہ یافعی رحمت اللہ سمیت جید اولیاء کرام و بزرگان دین سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے علم و فضل، آپ رحمت اللہ کی عظمت اور بلندی مقام کے معترف ہیں۔ آپ رحمت اللہ نے کئی گراں قدر تصانیف یادگار چھوڑی ہیں، جن میں غنیت الطالبین اور فتوح الغیب جیسی مارکۃ الآراء تصانیف آج تک اپنا جواب نہیں رکھتی۔ آپ رحمت اللہ کی تالیفات نے کفر الحاد کی تاریکیوں اور گمراہی کی ظلمتوں کو اسلام کے روشن چراغوں کے ذریعے دور کرنے میں مثالی کردار ادا کیا، اور علم و عرفان کے وہ گوہرے آبدار بکھیرے کہ طبیعت انہیں چنتے چنتے سیر نہیں ہوتی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کی حیات مبارکہ اہل ایمان کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ رحمت اللہ کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں: اپنے خالق اللہ تبارک تعالیٰ سے بے پناہ محبت اور اس کی مخلوق کی خدمت کا بے لوث و بے انتہا جذبہ۔ آپ رحمت اللہ کی ذات اقدس اہل طریقت کے لیے اعلیٰ مثال رہی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ولایت و معرفت کے مینار نور کی حیثیت سے کائنات ارضی پر جلوہ گر ہوئے، اور اسلام کی تعلیمات اور اس کی روحانی زندگی کو مشارق و مغارب کی پناہائیوں میں نافذ کرتے رہے۔ دنیا اسلام کی روحانی بارگاہیں آپ رحمت اللہ کی نگاہ کرم سے ہی روشن و منور ہیں۔ ولایت کے تمام سلاسل آپ رحمت اللہ کی ذات سے ہی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ کی زندگی سراپا تقویٰ تھی۔ آپ رحمت اللہ کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ کتاب و سنت کی پیروی میں گزرا۔ آپ رحمت اللہ کے شب و روز عبادات و مجاہدات، درس و تدریس اور واضح و نصیحت میں گزرے۔ آپ رحمت اللہ کی زندگی کے تمام گوشے اور شعبے اتباع شریعت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہیں۔ غرض آپ رحمت اللہ کی ذات اقدس شریعت کا جلال، طریقت کا جمال، حقیقت کا کمال اور معرفت کی اعلیٰ مثال ہے۔ محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے 91 سال کی عمر مبارک میں بتاریخ 11 ربیع الثانی 561 ہجری کو داعی اجل کو لبیک کہا۔ دنیا بھر میں آپ رحمت اللہ کے معتقدین پھیلے ہوئے ہیں۔ صدیاں گزرنے کے باوجود
آج بھی بغداد یعنی عراق میں آپ رحمۃ اللہ کا مزار پر انوار زیارت کا خلائی اور مرجع خاص و مقام ہے، اور آپ رحمۃ اللہ کی تعلیمات مسلمانوں کی دینی تربیت، تزکیہ اور اخلاقی و معاشرتی اصلاح کا سرچشمہ ہے، جس کے فیض سے لاکھوں نفوس مستفیض ہو رہے ہیں۔ بقول اقبال رحمۃ اللہ، ہے زیارت گاہ مسلم کو جہاں آباد بھی، اس کرامت کا مگر حقدار ہے بغداد بھی۔ جزاک اللہ۔